پاکستان کی طاقتور ترین انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے سابق سربراہ جنرل حمید گل مرحوم نے ایک بار انٹرویو میں کہا فیلڈ مارشل ایوب خان کو آرمی چیف ہوتے ہوئے وزیر دفاع بنانا بنیادی غلطی تھی جس نے فوج کے سیاسی کردار کا راستہ کھول دیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جنرل گل نے خود جو سیاسی گل کھلائے وہ بھی انتہائی دردناک ہیں۔ ریاست کے اندر ریاست کے تصور نے قیام پاکستان کے چند سال بعد ہی اس نئی ریاست کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ چند سال میں ہی اندازہ ہو گیا کہ اس ملک کی سمت کیا ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اگر 1951 میں راولپنڈی سازش کیس میں ایک حکومت کے خاتمے کی سازش میں 11 فوجی افسران اور 4 سویلین کو بھی لمبی سزائیں ہو سکتی تھیں تو 1958 میں میجر جنرل اور سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان کے خلاف 1956 کا آئین توڑنے اور مارشل لا لگانے پر بغاوت کا مقدمہ کیوں نہیں چلایا گیا؟ اگر اس وقت ہم یہ راستہ روک دیتے تو شاید ملک میں کسی دوسرے آئین کی ضرورت رہتی، نہ کوئی مارشل لا لگتا، مشرقی پاکستان الگ ہوتا اور نہ ہی آج ہم جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کی بات کر رہے ہوتے۔ آگے بڑھنے کا راستہ اب بھی یہی ہے کہ سیاسی مداخلت ختم کی جائے اور سیاستدان معاملات کو سیاسی انداز میں حل کریں، ہر وقت گیٹ نمبر 4 کی طرف نہ دیکھیں، کم از کم ان سے ہی سبق سیکھ لیں جو دن رات اس گیٹ کی باتیں کرتے تھکتے نہیں تھے۔ اور پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ایوب خان نے خود آئین توڑ کر قبضہ کیا۔ اپنے اقتدار کو طول دینے کی خاطر پہلے 2000 کے قریب سیاستدانوں کو بدنام زمانہ قوانین پروڈا اور ایبڈو کے تحت نااہل اور سیاست سے بے دخل کیا، پھر اپنا من پسند نظام بنیادی جمہوریت نافذ کیا۔ پنڈی سازش کیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت کے خلاف بغاوت کا پلان ڈراپ کر دیا گیا تھا، مگر پھر بھی سازش کے الزام میں میجر جنرل اکبر خان سمیت 11 افسران اور کمیونسٹ رہنما سجاد ظہیر اور نامور شاعر فیض احمد فیض کو سزائیں ہوئیں۔ اب بات فیض احمد فیض سے جنرل فیض تک آ گئی ہے۔ یہ ہماری سیاسی تاریخ کا سیاہ پہلو ہے کہ 77 سال میں 4 مارشل لا لگے، ہر مارشل لا کو اعلیٰ عدلیہ جائز کہتی رہی۔ اگر سابق صدر اسکندر مرزا، جنہوں نے پہلے مارشل لا لگایا اور بعد میں خود اپنے ہی نامزد کردہ وزیر دفاع جنرل ایوب خان کے ہاتھوں رسوا ہوئے، دونوں کا احتساب ہو جاتا تو اس ملک میں نہ 3 اور آمرانہ ادوار آتے، مارشل لا لگتے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں فوج اور ISI کی سیاسی مداخلت بڑھتی، نہ ہی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنتا۔ اگر ان کا احتساب ہو جاتا تو نظریہ ضرورت والی عدلیہ جنم ہی نہ لیتی، نہ ہی آج ہم آزادی صحافت پر جلغار دیکھتے۔ عین ممکن تھا کہ 1956 کا آئین آج بھی موجود ہوتا، جس کے تحت اکتوبر 1958 میں عام انتخابات ہو جاتے اور یہ ملک کسی سمت چل پڑتا۔ جب آئین توڑنے اور مارشل لا لگانے کو درست عمل کہا جائے گا تو جنرل یحییٰ ہی آئیں گے، جنرل ضیاء بھی اور جنرل مشرف بھی حکمران بنیں گے، نواز شریف بھی سیاسی پروجیکٹ کے طور پر لائے جائیں گے اور عمران خان بھی، درجنوں مسلم لیگیں بھی بنیں گی اور جماعتیں بنانے، توڑنے، حکومتیں بنانے اور گرانے کا عمل جاری رہے گا۔ جنرل فیض حمید ایسے ہی نظام کی پیداوار ہیں۔ حیرت ہے بانی PTI ان کو اثاثہ قرار دے رہے ہیں، جن کے اثاثہ جات پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ جنرل حمید گل سے جنرل فیض تک، درمیان میں جنرل احتشام ضمیر ہوں یا جنرل ظہیر الاسلام، جنرل پاشا ہوں یا جنرل رضوان، یہ بہت سنجیدہ بحث ہے جو مسلسل سیاسی بے یقینی سے جڑی ہے۔ کاش اصغر خان کیس پر ہی عمل ہو جاتا، پیسے لینے اور دینے والوں کو سزا ہو جاتی۔ خان صاحب، کبھی آپ جنرل مشرف کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعد میں اس کو سیاسی غلطی کہتے ہوئے معذرت کر لیتے ہیں، کبھی جنرل باجوہ سے متاثر ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں آپ جنرل فیض کے بارے میں بھی آپ کی رائے بدل جائے۔ ہماری بدقسمتی یہ بھی رہی کہ ہم سیاسی جماعتیں بنا ہی نہ پائے، رہی صحیح کسر سیاست میں کاروبار کو لا کر کی گئی۔ اگر صرف 2008 سے 2024 تک کی جمہوریت کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پہلے آصف علی زرداری نے جنرل کیانی کو مکمل 3 سال کے لیے توسیع دی۔ کیوں دی؟ یا تو وہ جانتے ہیں یا خود کیانی صاحب۔ پھر 2013 میں میاں نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے اور پہلی بار پرامن طریقے سے اقتدار کی منتقلی ہوئی تو کچھ امید تھی کہ ہم کسی مثبت سمت میں چل پڑے ہیں، مگر عمران خان نے 4 حلقے کھولنے کی بات کی اور طویل دھرنا دیا تو بجائے وزیر اعظم مسئلے کو خود حل کرتے، انہوں نے جنرل راحیل شریف سے درخواست کی کہ وہ عمران خان کا دھرنا ختم کروائیں، حالانکہ پوری اپوزیشن پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ تھی۔ کیونکہ PTI نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا، تاہم بات پھر بھی جوڈیشل کمیشن بنا کر حل ہوئی کیونکہ راحیل شریف نے حکومت ہٹانے سے انکار کر دیا تھا۔
پھر شروع ہوتا ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا دور۔ 2017 میں میاں صاحب کو پاناما لیکس میں سزا کے بعد جس طرح 2018 کے انتخابات سے قبل جو کھیل کھیلا گیا، اس سے سیاسی نظام اور کمزور ہوا۔ بلوچستان میں مسلم لیگ کی حکومت کے خلاف بغاوت کے بعد انتخابات کے بعد جوڑ توڑ کر کے عمران خان کو وزیر اعظم بنانا خود ان کے لیے ایک سبق تھا۔ مگر ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی عمل سے میری حکومت بن رہی ہے اور دوسرے کی ختم ہو رہی ہے تو سب کچھ قومی مفاد میں قرار دیا جاتا ہے۔ یہی کچھ بعد میں خود عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے ہوا، اور اس بار ریاست کے اندر ریاست کے عمل کو عدم اعتماد کی تحریک کا نام دیا گیا۔ ساری لڑائی ایک فائل سے شروع ہوئی اور دوسری فائل پر ختم ہو گئی۔ 9 مئی کا ڈراپ سین کیا اور کیسے ہوگا، اس کا انتظار ہے، مگر جنرل فیض حمید اور چند دوسرے افسران کا احتساب یا عمران فیض کیس کے اختتام سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ادارہ جاتی طور پر یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ اب نہ کوئی پروجیکٹ لایا جائے گا یا ختم کیا جائے گا۔ آئین کو کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھیں، بس اس کو ریاست کی سمت سمجھیں اگر اس سیاسی بے یقینی کو مستقل طور پر ختم کرنا ہے۔